اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں؟ اگر ہر مسلمان ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کو اپنا مشن بنا لے تو انسان ہمیشہ شیطان کے شر سے اور بری آفات سے بچا رہتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے تحفظ میں آ جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں آیت الکرسی کے تلفظ کو صحیح پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے آج ہم آیت الکرسی کو تجوید سے پڑھنا سیکھیں گے اور اس میں ہونے والی غلطیوں کو بھی درست کریں گے۔ پہلے میں لفظ پہ لفظ پڑھوں گی، اس کے بعد ہم اس کی تلاوت کریں گے، تو اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ تو چلیے کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ سب سے پہلے اللہ کے لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے اور اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، اور اللہ کے ہو کو ہو نہیں پڑھا جائے گا، اللہ ہو ایسے بالکل نہیں پڑھنا۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ اتنی سی ہاف آیت میں 3 ہاں ہیں اور تینوں کی ادائیگی جو ہے سینے والے حلق سے ہوگی۔ ایک بار آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ یہاں پر آپ دیکھیے جیم کا وقف ہے، یعنی کہ وقف جائز ہے۔ ہم جب یہاں وقف کریں گے تو واو کو ساکن کریں گے اور واو کے اوپر دی گئی حرکت کو نہیں پڑھیں گے۔ ہو، اس کا وقف ایسے ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ الحی القیوم۔ اور اس ورڈ میں بہت سے لوگ مسٹیک کرتے ہیں، الحی القیوم، یا کو بھی نرم پڑھتے ہیں اور قیوم کی یا کو بھی نرم ہی پڑھتے ہیں، جبکہ یا کے اوپر تشدید ہے، دونوں یا کے اوپر تشدید ہے اور دونوں کو ہم نے سختی سے پڑھنا ہے۔ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی لازمی پڑھیے گا۔ الحی القیوم، قیوم نہیں پڑھنا اس کو۔ اور یہاں پر بھی دیکھیے وقف ہے، اور جب وقف کریں گے تو میم کو ساکن کریں گے۔ قیوم، کلیئر ہو گیا؟ لا تأخذہ، اس ورڈ میں دیکھیے کہ لام کے ساتھ الف مدہ ہے، یعنی لام کے ساتھ الف ہے جو کہ الف مدہ کہلاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، جس الف سے پہلے زبر ہو وہ الف الف مدہ کہلاتا ہے۔ یہاں پر ہم نے لا کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ تأخذہ،
اور بہت سے لوگ اس ورڈ میں مسٹیک کرتے ہیں تاخذہ، تا کے ساتھ الف نہیں ہے، یہاں پر حمزہ ہے۔ الف وہ ہوتا ہے جو کہ خالی ہو، جب بھی کسی الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے، ساکن آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، حمزہ بن جاتا ہے۔ یہاں پر ساکن ہے حمزہ، اس لیے یہاں پر ہم نے جھٹکا دے کر پڑھنا ہے لا تاخذہ، اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے جس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ سینتوں، اور اس ورڈ میں بھی بہت سے لوگ مسٹیک کرتے ہیں سینتاؤں، تا کے اوپر آپ دیکھیے گا دو پیش کی تنوین ہے، زبر کی تنوین نہیں ہے، اگر تو ہوتے زبر تو پھر پڑھا جاتا تاؤں، یہاں پر ہے دو پیش، تو اسی لیے یہ توں ادغام ہوگا غنے کے ساتھ اور دو پیش کا ادغام ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور یہ والے ورڈ میں بھی اکثر لوگ مسٹیک کرتے ہیں، نوم پڑھتے ہیں، یہاں پر نوم نہیں پڑھا جائے گا، نون کے ساتھ واو لین ہے اور حروف لین کو او کی آواز کے ساتھ نہیں ملایا جاتا، یہاں پر ہم پڑھیں گے نوم۔ یہ میرے ساتھ ساتھ ایک بار آپ بھی پڑھ لیجئے گا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ اتنی سی آیت کی بار بار پریکٹس کیجئے گا، اس میں بہت مسٹیک ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ چلتے ہیں، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور یہاں پر سماوات میم کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے اور واو کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، یہاں پر آپ نے یہ مسٹیک نہیں کرنی، سماواتی، سماواتی میم کو بھی کھینچنا ہے اور واو کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ نیکسٹ چلتے ہیں، مَن ذَا الَّذِي، یہاں پر دیکھیے نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف اخفا ہے ذال، اسی لیے نون ساکن پر اخفا کریں گے، مَن ذَا الَّذِي، اور ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے اور ذال کو ہم نے لام مشدد کے ساتھ جوائنٹ کر دینا ہے، درمیان میں دو الف ہیں ان کو ہم نے چھوڑ دینا ہے کیونکہ وہ خالی ہیں۔ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ، اس والے ورڈ میں اکثر لوگ مسٹیک کرتے ہیں یشفع عندہ، کیونکہ ہو عندہ کی ہا کو کھینچتے کھینچتے یشفع کے عین کو بھی کھینچ دیتے ہیں، تو یہاں پر عین کے اوپر صرف حرکت ہے، سمپل حرکت ہے پیش کی، تو سادہ حرکت کو زبر زیر پیش کو کبھی بھی کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا، تو ہم نے عین کو نہیں کھینچنا ہے، یہ پڑھا جائے گا یشفع عندہ، یہاں پر بھی نون ساکن پر اخفا ہوگا اور ہو کے اوپر الٹا پیش بھی ہے اور مد بھی ہے، اس لیے ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، اِلَّا بِإِذْنِهِ۔ اچھا، اس والے ورڈ میں اکثر لوگ مسٹیک کرتے ہیں کہ وقف ہے، وقف ہونے کے باوجود بھی بِإِذْنِهِ کر کے وقف کرتے ہیں، جب بھی ہا کا وقف آتا ہے یا گول والی تا پر ہم وقف کرتے ہیں تو ہا کو ساکن کرنا ہوتا ہے، یہاں بھی ہم نے ہا کو سائلنٹ کرنا ہے، تو سائلنٹ کیسے ہوگا، ہا کی جو حرکت ہے کھڑی زیر ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی، اِلَّا بِإِذْنِهِ۔ ٹھیک ہو گیا؟ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھیے گا، مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، یہاں پر یا کے ساتھ عین ساکن ہے، یعلم نہیں پڑھنا اس کو، یعلم، عین کی آواز حلق سے آئے گی کیونکہ عین حرف حلقی ہے، ما بینا، اور بہت سے لوگ اس کو بینا پڑھتے ہیں، بینا نہیں ہوگا، بینا ایدیہم، یہاں پر دیکھیے گا دال کے ساتھ یائے مدہ ہے
اور اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے. یہاں پر بھی اکثر لوگ مسٹیک کرتے ہیں ایدہم وما خلفہم. تو یہاں پر دال کو ہم نے کھینچنا ہے کیونکہ اس کے ساتھ یائے مدہ ہے. ایدیہم وما خلفہم. ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. نیکسٹ چلتے ہیں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ. یہاں پر دیکھیے حمزہ کو ہم نے میم مشدد کے ساتھ ملانا ہے. تو جب حمزہ کی تنوین کو ہم میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پر ادغام ہو غننے کے ساتھ ادغام ہوگا. یہاں پر ہا کے ساتھ یائے مدہ ہے اور طا کے ساتھ واو مدہ ہے، اس لیے ہا کو بھی ہم نے کھینچنا ہے اور طا کو بھی ہم نے کھینچنا ہے. یہ پڑھا جائے گا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. اس والی نون ساکن پر ہم نے صرف اظہار کرنا ہے کیونکہ آگے حروف حلقی ہے عین. إِلَّا بِمَا شَاءَ. اچھا یہاں پر دیکھیے جب ہم نے شاء پر وقف کیا تو جیم کا وقف ہے، وقف جائز ہے، یہاں ہم وقف کر سکتے ہیں. تو حمزہ کو ہم نے ساکن کرنا ہے اور جب حمزہ ساکن ہوتا تو حمزہ پر جھٹکا لازمی دیا جاتا ہے تبھی وقف کیا جاتا ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ إِلَّا بِمَا شَاءَ. کلیئر ہو گیا؟ نیکسٹ چلتے ہیں. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ. اس والے ورڈ میں وسیع حمزہ کی آواز اکثر لوگ ادھر پڑھتے ہیں تو یہاں پر حمزہ نہیں ہے، یہاں عین ہے. وسیع نہیں پڑھا جائے گا، یہ پڑھا جائے گا وسیع. وسیع ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ والا ورڈ جو ہے کرسیُّہ نہیں ہے، کرسیُّہ. یہاں پر بھی یائے مشدد ہے اور اس کو ہم نے سختی سے پڑھنا ہے. یہ پڑھا جائے گا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہاں پر بھی سماوات مت پڑھیے گا، میم کو بھی کھینچنا ہے اور واو کو بھی کھینچنا ہے. میرے ساتھ ساتھ آپ بھی دہرائیے گا اس کو. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا. اور اس والے ورڈ میں بھی اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، یعودہ پڑھتے ہیں، یا کے اوپر جو ہے زبر ہے یا او پڑھا جائے گا اور او کو ہم نے کھینچنا ہے کیونکہ اس کے ساتھ بھی واو مدہ ہے. ہو کو کھینچیں گے اس کے اوپر الٹا پیش ہے. تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اس والے ورڈ کو 80% لوگ مسٹیک کرتے ہیں. اس میں علی العظیم یا جو ہے مشدد ہے، اس کو ہم نے سختی سے لام کو جب ہم نے یا کے ساتھ ملانا ہے تو سختی سے ملانا، علی لمبا نہیں کرنا، پھر یہ یا مدہ بن جائے گی. سختی کریں گے تو یا مشدد ہوگا. یہ پھر سے پڑھتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. تو چلیے ایک بار اس کی مکمل تلاوت کر لیتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين